السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے؟ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے اور آپ کو اللہ رب العزت نے وہاں کیسے محفوظ اور زندہ و سلامت رکھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار کئی صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور بار بار کی مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر چلے گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشن گوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھ لینا کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں، تو یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لیا، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی خالص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع ہو گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہو۔ قوم کے توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور پھر چلتے چلے گئے یہاں تک کہ بحروم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی تو اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، اور جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو رک گئی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ اس کشتی میں ایک غلام بیٹھا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ غلام اترے گا نہیں کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ جائز تھا مگر انبیاء کے شایان شان نہیں تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے۔ اب انہوں نے پرچیاں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کئی مرتبہ پرچیاں نکالی گئی مگر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو پورا نگل لیا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ رب العزت کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اللہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں ہی پکار اٹھے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی ہوا اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے۔ قوم ان کے انتظار میں تھی، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے زندگی گزارتے رہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئی جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ناظرین، کوئی واضح دلیل نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنی مدت تک رہے، چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتے۔ بعض روایات میں 9 گھنٹے، بعض میں 3 دن اور بعض میں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ 40 دن تک کی مدت بیان کی گئی ہے، مگر ان اقوال کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں توقف تقریباً 9 گھنٹے ہے۔ بعض مفسرین اہل سنت نے اس کی مدت 1 گھنٹہ بھی بیان کی ہے، مگر بلا شبہ اس معجزے کے پیچھے بھی اللہ رب الکریم کی قدرت کاملہ ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان سالم رکھا، اور یہ وہی مالک دو جہاں کا کرشمہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے وسط میں خشک راستے بنا کر غرق ہونے سے محفوظ کیا، اور نوح علیہ السلام کو ایک سادہ اور عام کشتی کے ذریعے ایک عظیم اور وسیع طوفان سے نجات بخشی اور صحیح اور سالم زمین پر اتارا۔ یہ وہی خدائے رب کریم ہے کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے مخصوص بندوں میں سے ایک بندے کو بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں صحیح و سالم رکھا اور اپنی قدرت سے تندرست اور زندہ بھی رکھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔